اچانک آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بالا کوٹ کے مشہور چپل کباب سے مستفیض ہوں، تو آج کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گاڑی کرنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، راستہ طے کرنا پڑے گا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جا کر کہیں آپ کباب سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ لیکن آنے والے وقت میں شاید ایسا نہ ہو۔ ممکن ہے کہ صرف موبائل فون پر ایک بٹن دبایا جائے اور چند لمحوں بعد ایک خود کا گرما گرم چپل کباب آپ کے دروازے پر پہنچا دے۔ اسی طرح تصور کریں کہ کوئی شخص حیدرآباد میں بیٹھا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کراچی کے بنس روڈ کی مشہور بریانی کھائے، یا وہ سجی سے آج کا دور ایک سفر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن آنے والے دور میں ممکن ہے کہ ایک ڈرون وہی بریانی چند منٹوں میں اس کے گھر پر پہنچا دے۔ یہ بات ناظرین تصور کریں کہ آج آپ کی ملاقات اپنے علاقے کے ایم پی اے یا ایم این اے یا چیئرمین صاحب یا ناظم صاحب سے ہوتی ہے اور آپ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں۔ ناظم صاحب، ہمارا روڈ پانی بجلی کا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو آپ کی مہربانی کس بات کی، یہ تو آپ کا حق ہے جو ضرور آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ جو مطالبات ہیں نا، یہ نئے نہیں ہیں، بلکہ کئی دہائیوں سے یہی مسائل عوامی نمائندوں کے سامنے رکھے جاتے رہے ہیں۔ البتہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کئی لوگ مسائل بتانے کے بجائے صرف ایک تصویر یا ویڈیو پر گزارا کر لیتے ہیں۔ ملک صاحب ایک سیلفی پلیز۔ ہاں بالکل، لو بھائی۔ تاکہ ایک ویڈیو یا ایک سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر دکھا سکیں کہ ان کی ملاقات فلاں ایم پی اے یا فلاں ایم این اے سے ہوئی ہے اور ان کے اس کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں۔ لوگوں، انشاءاللہ ہم اس علاقے کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ناظم صاحب زندہ باد، ناظم صاحب زندہ باد، ناظم صاحب زندہ باد، ناظم صاحب۔ ناظرین، سنجیدہ لوگ سوال کرنے چاہتے ہیں، وہ اپنے علاقے کی ترقی کی بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان کو میسر ہوں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر آنے والے چند سالوں میں دنیا اس قدر بدل جائے کہ ان میں سے کئی مسائل اپنی اہمیت ہی کھو بیٹھے، یعنی اگر آنے والے وقت میں سڑکوں کا نظام ہی بدل جائے یا سڑکیں سرے سے موجود ہی نہ ہوں، 1 2 3 کئی بدل جائیں، یا وہ چیزیں جن کے لیے آج ہمیں گھنٹوں لگتے ہیں، انتظار کرنی پڑتی ہے، وہ چند لمحوں میں ممکن ہو سکے۔ فرض کریں کہ اگر آپ مانسیرا میں بیٹھے ہیں اور اچانک آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بالا کوٹ کے مشہور چپل کباب سے مستفیض ہوں، تو آج کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گاڑی کرنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، راستہ طے کرنا پڑے گا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جا کر کہیں آپ کباب سے مستفیض ہو سکیں گے، لطف اندوز ہو سکیں گے۔ لیکن آنے والے وقت میں شاید ایسا نہ ہو۔ ممکن ہے کہ صرف موبائل فون پر ایک بٹن دبایا جائے اور چند لمحوں بعد ایک خود کا گرما گرم چپل کباب آپ کے دروازے پر پہنچا دے۔ اسی طرح تصور کریں کہ کوئی شخص حیدرآباد میں بیٹھا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کراچی کے بنس روڈ کی مشہور بریانی کھائے، یا وہ سجی سے آج کا دور ایک سفر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن آنے والے دور میں ممکن ہے کہ ایک ڈرون وہی بریانی چند منٹوں میں اس کے گھر پر پہنچا دے۔ یہ بات سننے میں تو شاید مذاق لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس قسم کی ٹیکنالوجی پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ڈرون کے ذریعے لوگ سامان پہنچانے کے تجربات کر چکے ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر یہ تجربہ کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ ڈرون کے ذریعے لوگ کھیتی باڑی کی نگرانی کر رہے ہیں، ڈرون کے ذریعے کھاد اور بیج ڈالے جا رہے ہیں، اور ڈرون کے ذریعے زمین کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلی صرف شہروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک وقت تھا جب کسان بیلوں کے ذریعے ہل چلایا کرتے تھے۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ ایک چھوٹا سا کھیت تیار کرتے تھے، پھر ٹریکٹر آئے، کھیتی باڑی کا نظام بدلا، پھر جدید مشینری آئی، پیداوار بڑھ گئی، اور اب جب جدید سینسرز اور ڈرون ٹیکنالوجی سے کھیتی باڑی کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے، تو یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ دنیا نے ٹیکنالوجی کو قبول کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھیں
تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف 20 یا 25 سال پہلے دنیا کی رفتار بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ اس وقت اگر کوئی شخص بیرون ملک جاتا تھا تو گھر والوں کو خبر پہنچانے میں ہفتے لگ جاتے تھے، خط لکھے جاتے تھے اور کیسٹوں میں آواز ریکارڈ کر کے بھیجی جاتی تھی۔ کبھی کبھار کوئی پیغام مہینوں بعد پہنچتا تھا، لیکن آج دنیا بدل چکی ہے۔ آج ایک شخص ہوا ہے اور چند سیکنڈ میں پاکستان میں اپنے گھر والوں سے ویڈیو کال پر بات کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ یہ اب تو ایک روٹین کی بات ہے۔ تصویریں، ویڈیوز، پیغامات چند لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر ہم سفر کے نظام کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں یہی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پہلے اگر کسی کو مانسہرہ سے بالاکوٹ جانا ہوتا تھا تو لوگ گھنٹوں بس کا انتظار کرتے تھے، کبھی 1 گھنٹہ اور کبھی 2 گھنٹے۔ پھر کہیں جا کر بس آتی تھی اور لوگ اس پر سفر کرتے تھے۔ پھر وقت بدلا، لوگوں نے وین اور سوزوکی پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ڈاٹسن اور چھوٹی گاڑیاں بھی آئیں۔ لوگوں نے تھوڑا سا زیادہ پیسہ دے کر وقت بدلا۔ ناظرین، آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ ٹیکسی اور اپنی گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں کیونکہ آج ہر شخص مصروف ہے، ہر کسی کے پاس وقت کم ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو آج ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے کبھی اسی ٹیکنالوجی کے بھرپور خلاف نہ صرف خود چلا بلکہ بھرپور کمپین بھی چلائی۔ ایک وقت تھا جب اسپیکر کے استعمال پر بحث ہوتی تھی، کہا جاتا تھا یہ مسجد میں جو اسپیکر استعمال ہوتا ہے یہ بدعت ہے، اور اس کے بعد دنیا بدلی اور حالات نے پلٹا کھایا، ساؤنڈ سسٹم آ گیا، پھر اس پر اعتراض اٹھایا، پھر جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی، یعنی یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے موبائل فون، اس پر اعتراض ہونے لگا، اس پر بھی موبائل پر بھی اعتراض اٹھایا گیا، اس سے پہلے ٹی وی پر اعتراض اٹھایا گیا، پھر کمپیوٹر آیا اس پر بھی اعتراض اٹھائے گئے، حتیٰ کہ تصویر اور ویڈیوز بنانے پر بھی بحث اور مباحثہ ہوتا رہا۔ لیکن آج ذرا ارد گرد ہم اپنا ماحول دیکھیں، وہی موبائل فون آپ کو ہر بندے کے ہاتھ میں نظر آئے گا، وہی ویڈیوز جو ہر جگہ بن رہی ہیں، وہی تصویریں جو ہر روز ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی ویڈیوز اور تصویروں کے ذریعے سے لوگ پیسہ بھی کما رہے ہیں، لوگ ارننگ کر رہے ہیں، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگوں کی سوچ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی، اور جو چیز کل ناممکن لگتی تھی وہ آج عام ہو چکی۔ اسی دوران دنیا کے طاقتور ممالک خاموشی سے اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا، ان لوگوں نے بلکہ چائنا نے ٹیکنالوجی میں بے مثال ترقی کی، اور چین نے تو اس قدر جدید ٹیکنالوجی تیار کر لی جو کئی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ آج اگر ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں تو آج سے کئی دہائیاں پہلے اس نے ایسے بمبار طیارے بنا لیے تھے جن کے بارے میں دنیا صرف اندازہ ہی لگا سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں تو B-2 بمبار اور B-52 جیسے طیارے اس کی مثال۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جو قومیں علم اور ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کرتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں۔ آنے والے دور میں صرف بنیادی تعلیم کافی نہیں ہوگی، دنیا AI اور روبوٹکس، خلائی تحقیق اور گراؤنڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی بائیو ٹیکنالوجی اور دوسرے کئی ایسی سکلز ہیں جن کو وقت کا تقاضا ہے اور کہ اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کی جائے، اس کو سیکھا جائے۔ اور ناظرین، ٹیکنالوجی کا یہ وہ میدان ہے جو آنے والے وقت میں دنیا کی معیشت، صحت اور روزگار کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا۔ اگر اپنے معاشرے میں تعلیم کو ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ایک بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ پہلے کے دور میں اکثر کسی نے اگر میٹرک پاس کر لیا ہوتا تھا تو اسے بہت تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا، اور کئی لوگ صرف میٹرک کے بعد استاد بن جایا کرتے تھے۔ وقت بدلا، اب جو ہے تعلیم کے تقاضے بالکل مختلف ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گریجویشن مکمل کر لی ہے، آپ کے پاس آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے، تو آج کے دور میں یاد رکھیں صرف ڈگری کافی نہیں ہے۔
اب ہنر بھی ضروری ہے، ڈیجیٹل مہارت بھی ضروری ہے، کمپیوٹر کی سمجھ بوجھ بھی بہت ضروری ہے۔ آنے والے 10 سالوں میں نوجوانوں کو جدید کمپیوٹر کورسز سیکھنے ہوں گے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آنا پڑے گا، گرافک ڈیزائننگ اپنے بچوں کو جدید تعلیم اور جدید ہنر سکھائیں گے تو آنے والے وقت میں وہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ دنیا تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، روبوٹ انسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خلائی تخلیق نئے دروازے کھل رہی ہے، اور ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہم ایسی دنیا دیکھیں جہاں بہت ساری چیزیں مکمل طور پر بدل چکی ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس نئی دنیا کے لیے تیار؟ جواب ہوگا کہ تو ناظرین، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ اگر خود چینج ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو تبدیل کر لیتا ہے، جب اس کا خاندان تبدیل ہو جاتا ہے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی تبدیلی ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہوگی۔ اس لیے نا اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی تو اس کی حالت تو خدا بھی نہیں بدل رہا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنا کل بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم نے اپنا آج بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دلچسپ لگی تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اور ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم کا معاملہ